رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی نشست میں بیعت کی ضرورت یہ اپنے سامعین اور ناظرین کی گوش گزار کرنی ہے کہ بیعت کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ذکر کثیر کرو۔ اب ذکر کثیر کیسے کریں یہ کس نے بتانا ہے؟ یہ اپنے مرشد اور شیخ نے بتانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، کچھ اسماء جلالیہ ہیں، کچھ اسماء جمالیہ ہیں۔ اب یہ شیخ ہی بتائے گا کہ تمہارے لیے اسماء جلالیہ یہ زیادہ مفید ہوں گے یا اسماء جمالیہ کا ورد زیادہ مفید ہوگا۔ سامنے کافی تعداد کے اندر ادویات پڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا مریض کو کہ کون سی دوائی میرے لیے مفید ہے اور کتنی دوائی مفید ہے۔ تو اس کا پتہ کرنے کے لیے اسے معالج سے رابطہ کرنا پڑے گا، حکیم سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح جسم کی بیماری کے لیے معالج اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، روحانی بیماری کے لیے روحانی طبیب، مرشد اور شیخ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی بیعت ہے۔ اس لیے کہ جو شیخ اور مرشد ہوتا ہے اس کا اتصال بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک قسم آتی ہے حدیث متصل۔ تمام احادیث عالی اور شان والی ہیں، لیکن حدیث متصل کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کی سند کا اتصال بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے، حضور کی ذات سے ہوتا ہے حدیث متصل کی سند کا۔ مرشد کا اتصال بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے حدیث متصل کی طرح مرشد کا اتصال جب بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے تو مرشد شیخ یہ بھی ایک عالی مقام اور عالی رتبے والا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بیعت کا معنی کیا ہے۔ بیعت باع یبیع سے ہے، اس کا معنی ہے بیچ دینا۔ جو شے انسان بیچ دیتا ہے اس کا مالک وہ خود نہیں رہتا۔ جو شے انسان بیچ دیتا ہے وہ دوسری کی ہو جاتی ہے۔ تو شیخ کے ہاتھ پر انسان نے اپنی زندگی بیچ دی، مگر یہ بھی یاد رہے کہ اس بیچنے کا مقصد کیا ہے۔ اس بیچنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا۔ جو شے انسان بیچتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، دوسرے کی مرضی کے مطابق وہ شے استعمال کی جاتی ہے جس پر آدمی شے بیچتا ہے۔ اپنے مرشد کے ہاتھ پر اس نے اپنی زندگی بیچی، اب یہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارے گا بلکہ اپنے شیخ کی مرضی کے مطابق گزارے گا۔ اور شیخ کی مرضی، کامل شیخ کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزارے۔ یہ بیعت کا معنی تھا۔ دوسرا ہے بیعت کی اقسام۔ بیعت کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے بیعت اسلام۔ یہ لوگ جب آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر مسلمان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت اسلام لیتے تھے، ایک معاہدہ کراتے تھے کہ تم نے کفر چھوڑ دیا اور اب تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یہ ہے بیعت اسلام۔ دوسری قسم ہے بیعت کی بیعت جہاد۔
تحت الشجرہ، اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یعنی اس نقطے پر بیعت ہوتی تھی کہ سرحد پر جا کر کفر کے مقابلے میں اور سرحد پر جا کر کافروں کے مقابلے میں ہم کاٹ تو سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ ہے بیعت جہاد۔ اور تیسری ہے بیعت توبہ، جو آج ہم اپنے مشائخ سے کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے بیعت توبہ، جو مرشد سے بیعت کی جاتی ہے۔ اور بیعت توبہ کیا ہے کہ مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کا معاہدہ کرنا کہ جو گناہ ہو چکے ہیں توبہ طائب ہو جانا ان سے، اور آئندہ نیکی کا عزم مصمم کرنا، اسے کہا جاتا ہے بیعت توبہ۔ جس طرح بیعت کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح پیر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ایسا پیر ہوتا ہے کہ جو خود پار ہو جاتا ہے مگر اس کے مرید ڈوب جاتے ہیں، ان پیروں سے بھی بچیے گا۔ دوسری ہے پیر کی قسم کہ خود بھی پار نہیں ہو سکتا اور اس کے مرید بیچارے بھی ڈوب جاتے ہیں، ان سے بھی بچیے گا۔ تیسری قسم ہے پیر کی کہ خود بھی پار ہو جائے اور اس کے مرید بھی اس کی وساطت سے پار ہو جائیں، یہی کامل شیخ اور یہی کامل مرشد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو مرشد ہوتا ہے اس کی مثال حضرت فرزند مہر علی حضرت قبلہ محی الدین المعروف بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈہ شریف کے محبوب سجادہ نشین، وہ انجن سے محبت رکھتے تھے کرتے تھے، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ انجن سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کی مثال شیخ کامل کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجن خود جلے گا، کیونکہ وہ کولے پر انجن چلتا تھا اس وقت، خود جلے گا، خود سڑے گا، مگر لوگوں کو منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ تو جو شیخ ہوتا ہے وہ خود مجاہدے کرتا ہے، مراقبے کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، لیکن جو اس کی صحبت میں آ جاتے ہیں انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت پیر سید قطب الاقطاب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ اٹلوی، وہ فرماتے تھے کہ مرشد کامل کون ہوتا ہے جس سے 3 فائدے حاصل ہوں، وہ مرشد کامل ہوتا ہے۔ جس سے انسان کو 3 فائدے ملے اسے کہا جائے گا مرشد کامل۔ پہلا فائدہ دنیا میں برائی چھڑا دے، دوسرا فائدہ بوقت موت سوء خاتمہ برے خاتمے سے بچا دے، اور تیسرا فائدہ بروز حشر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دے۔ یہ 3 فائدے اگر آپ کو اپنے مرشد سے مل رہے ہیں، دنیا والا فائدہ مل رہا ہے، اور آئندہ جو 2 فائدے ہیں ان کی بھی اگر آپ کو امید ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا مرشد کامل ہے۔ آخر پر یہ نقطہ بھی ضروری ہے کہ پیر پکڑنا اور سوچ سمجھ کر پکڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر ایک ہونا چاہیے۔ جس طرح، کیونکہ ایک کے اندر یک گیر محکم گیر، اس کے اندر لذت ہے، اس کے اندر یکجہتی کے اندر استقامت کے اندر برکت ہے۔ جیسا کہ خدا ایک اور اس کے بندے کئی، نبی ایک اس کے امتی کئی، امام ایک اس کے مقتدی کئی، اسی طرح باپ ایک اس کے بیٹے اولاد کئی، خامد ایک اس کی بیویاں کئی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس کا معاملہ برعکس ہو جائے کہ مقتدی ایک اور امام کئی ہوں تو یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔
اس لیے اگر مرشد کئی ہوں گے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس بگاڑ سے بچنے کے لیے یک گیر محکم گیر ایک مرشد ہی پکڑیے، چلو اچھا ہوا جو در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔